امریکہ میں پناہ کی تلاش میں آنے والوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ آج سے ایک نئی پابندی کا آغاز کر رہی ہے۔ عام طور پہ پناہ کے متلاشی امریکی سرحد پر پہنچ کر درخواست دیتے ہیں، لیکن اب زمینی راستے سے آنے والوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ یہاں پہنچنے سے پہلے جس ملک سے گزرے ہیں وہاں پناہ کی سہولت استعمال کرتے ہوئے درخواست دیں، ورنہ امریکی سرحد پر ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اس نئی پابندی سے زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہوں گے جو میکسیکو کے ساتھ سرحد پار کر کے امریکہ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں اکثریت کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے، لیکن ان میں جنوبی ایشیائی باشندوں کی تعداد بھی پہلے کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018 میں تقریباً 9,000 بھارتیوں کو غیر قانونی طور پہ سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرحد پر پہنچنے والے کم ہی لوگ پناہ کی شرائط پر پورے بھی اترتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کو بھی ملک بدر کر رہی ہے۔ اس کے لیے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یا آئس کے محکمے کے اہلکار کم از کم 10 بڑے شہروں میں گھروں اور کاروباروں پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ ادارے کے عبوری سربراہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افراد کی ملک بدری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یوں پکڑ دھکڑ امریکی قوانین اور اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ شہری حقوق کی ایک تنظیم نے چھاپے روکنے کے لیے نیو یارک میں مقدمہ بھی دائر کیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بہت سے تارکین وطن کو امیگریشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے مناسب وقت ہی نہیں ملا، جس کے باعث ان کی ملک بدری کا نوٹس جاری ہو گیا۔ اس کریک ڈاؤن سے امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی بھی متاثر ہوں گے۔ امریکہ میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساؤتھ ایشین امریکنز لیڈنگ ٹوگیدر یا سالٹ، اس تنظیم کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2017 میں امریکہ میں صرف بھارت سے ہی تعلق رکھنے والے تقریباً 6,30,000 افراد بغیر دستاویزات کے رہ رہے تھے، جو کہ سال 2010 کے مقابلے میں 72% اضافہ ہے۔ ادارے کی تحقیق کے مطابق 2014 سے 18 کے درمیان امریکہ میں کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے محکمے نے جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تقریباً 17,000 افراد کو گرفتار کیا۔ اس لسٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو بھارتی ہیں، 12,000 سے زیادہ بھارتیوں کو گرفتار کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ بنگلہ دیش اور تیسرے پہ نیپال ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ہیں۔ امریکہ میں CBP نے تقریباً 650 پاکستانیوں کو 4 سال کے عرصے میں گرفتار کیا۔ تو اس وقت جو صورتحال جاری ہے امریکہ میں، اس کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سالٹ سے ہی منسلک الماس حیدر سے۔ الماس، ویلکم ٹو ویو 360، تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار اس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مجھے کہ جو جنوبی ایشیائی کمیونٹی ہے اس میں کتنا بڑا کنسرن ہے اس وقت یہ جو ہو رہا ہے؟ ہاں، تھینک یو۔ تو بڑا سا کنسرن ہے، مگر اٹ ڈپینڈس آن کون سے کمیونٹی آپ اندر ہو۔ تو اگر آپ کے پاس شاید دوسرے راستے سے آپ اس ملک میں آئے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں شاید ہو سکتا کہ لوگ کیوں سدرن بارڈر سے آتے ہیں اس دیش میں، یا کیوں ویزا ان کے پاس ہے اور پھر جب ویزا ختم ہوتے ہیں وہ واپس نہیں جاتے ہیں۔ تو کیونکہ لوگ کو سمجھ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس ان کی زندگی کیا ہے ان کے دیش سے، تو ظاہر ہے کہ opinions, there's a lot of conflict between what people know about each other's experiences. تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، بہت زیادہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر امریکہ میں آئے ہیں تو کس طرح سے اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت یہ ایک بہت کنٹینشس ٹاپک بن چکا ہے، بہت پولرائزنگ ایشو ہے۔ لوگ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہو رہا ہے، غیر قانونی طور پہ جو یہاں رہتے ہیں ان کو نکالا جائے، دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ ویلیوز کے اگینسٹ ہے اور لاز کے اگینسٹ ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ امریکہ میں جو لوگ اللیگلی رہ رہے ہیں کیسے اس ایشو کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اللیگلی رہنے کی اجازت دینی چاہیے امریکہ میں لوگوں کو، انہیں واپس نہیں بھیجنا چاہیے؟ اس پوزیشن کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں رائٹس گروپس؟ پہلے اس لفظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں illegal. It's not an accurate word for the people who are coming to this country. جو وہ اس دیش میں آ رہے ہیں وہ asylum seekers ہیں، وہ refugees ہیں، وہ کوئی law break نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آئے ہیں with the process that the US law has in place، کہ جب آپ asylum سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھا نہیں ہے اپنے دیش میں، تو آپ آ سکتے ہیں US کے بارڈر پہ اور کہہ سکتے ہیں کہ میں asylum سیکھ رہی ہوں۔ تو بٹ الماس، وہ لوگ بھی تو ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک تو وہ ہیں جو پناہ کے لیے آتے ہیں، اسائلم کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کے نمبرز آپ کے ہی ادارے نے ایشو کیے، جو امریکہ میں بغیر ڈاکیومنٹس کے رہ رہے ہیں۔ وہ یہاں آئے، اپنا ویزا اوور اسٹے کرتے ہیں یا بارڈر جو ہے اللیگلی کراس کر کے آتے ہیں۔ کیسے ان کے خلاف جو ریڈز ہیں وہ درست نہیں ہیں؟
The raids are part of something that has not been common in US history. It has only been something that is starting up more and more in the last 10 to 15 years because it's profit. People are making a business off of this. US government पैसे कमा रहे हैं by having these camps, by building the camps, by creating this media sensation कि ये लोग अच्छे नहीं हैं. तो अगर आप सोचते हैं कि अगर ये अच्छा सा business model है कि हम कह रहे हैं कि ये लोग बुरे हैं, there's a steady stream of people कि हम उनको in camps, in prisons के अंदर डाल सकते हैं, तो आप जो लोग वो camps को ठीक, तो आप कह रही हैं कि इसके पीछे एक एजेंडा है, लेकिन अलमास एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि एक शख्स जो इलीगली अमेरिका में रह रहा है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो अपना वीज़ा ओवरस्टे कर चुका है, उसको अमेरिका में रहने की इजाज़त क्यों होनी चाहिए? इस बेसिक क्वेश्चन का क्या जवाब है? हर लोग every single person has a right to stay in this country. There is a process that everyone can take. Not everyone has access to that process, and it's everyone's right to have access to it. However, if you look at the court systems, no one is getting their due process. It's not because they don't want to participate in the process, but because they aren't able to because of money, because of the stigma, because they don't have the support to be able to use the methods in place. ठीक, यानी आपका ये कहना है कि हर किसी का हक है कि वो इस मुल्क में रहे, लेकिन उसके लिए जिस प्रोसेस से गुजरना है उसके लिए बाज़ औक़ात उनके पास जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो नहीं होते. तो आखिर में अगर आप मुझे ब्रीफली ये बताएं कि आपका इदारा इस वक्त हम जानते हैं कि एफर्ट कर रहा है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसको उसके राइट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बेसिक राइट्स हैं लोगों के, और जो पाकिस्तानीज इंडियंस अमेरिका में इस वक्त रह रहे हैं जिनको डर है कि वो आइस की रेड्स में गिरफ्तार हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं, उनके क्या राइट्स हैं और आप उन तक कैसे पहुंच रहे हैं? There's many South Asian organizations across the US who are giving trainings to employers, to people if they want to know what their rights are with ICE. Justice for Muslims and SALT are doing that here in DC. और मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स दूंगी. अगर ICE आपके घर पे आए गए तो आपके पास हक है कि आप उनको पूछ सकते हैं वारंट के लिए, और अगर उनके पास वारंट है, देखना है कि अगर जज का सिग्नेचर है उसके ऊपर. अगर जज का सिग्नेचर नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपको दरवाज़ा नहीं खोलना. अगर उनके पास वारंट है जज के साथ तो फिर खोल सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वकील को नहीं बताएंगे कि ये लोग आए हैं हमारे घर पे. फिर भी हक है कि आप उनको बता सकते हैं. और अगर काम पर आएंगे तो फिर आप एक्चुअली एम्प्लॉयर का हक है कि वो कह सकते हैं कि आइस अंदर नहीं आए, और ये एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर वो आइस को अंदर इजाज़त देंगे तो फिर it's likely that the workers will be fired, and then also the customers will not be interested in coming to the restaurant. So it's in the best of the worker to protect for the employer to protect the worker. Thank you so much. So एक मुश्किल सिचुएशन है जिसका सामना इस वक्त बहुत से जनूबी एशियाई भी कर रहे हैं, और जैसे कि अलमास ने जिक्र किया मुख्तलिफ इदारे हैं जो इस वक्त जनूबी एशियाई कम्युनिटी को उनके हुकूक के बारे में भी बता रहे हैं. अलमास हैदर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का. Really appreciate your time.